بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرے 5 بھائی تھے۔ جس بھائی کی شادی ہوتی اماں پہلی رات اس کے بیڈ کے نیچے شاپر میں لپٹی کوئی چیز رکھ دیتی، جس سے دلہن پہلی رات ہی چیخیں مارنے لگتی اور طلاق لے جاتی۔ میں حیران تھی، اماں بھائیوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اماں سے کچھ پوچھتی تو مجھے ڈانٹنے لگ جاتی۔ چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی، سہاگ رات کو میں نے دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اگلے لمحے میں چیخ نکل گئی جب اماں نے… میرے 4 بھائی تھے، چاروں ہی مجھ سے بڑے اور مجھے بہت عزیز تھے۔ ابا ہم 5 سے بہت ہی محبت کرتے تھے، مگر اماں صرف مجھ سے محبت کرتی تھیں۔ جب بھی بھائیوں میں سے کوئی ان کے سامنے آتا تو ان کا موڈ بگڑ جاتا۔ مجھے یہ بات عجیب لگتی تھی۔ عام طور پر تو ماں کو بیٹی سے زیادہ بیٹا عزیز ہوتا ہے، تو پھر کیوں اماں بھائیوں سے ایسا سلوک کرتی تھی؟ میں اس بات کو سوچتی کبھی کبھی پریشان ہو جاتی۔ میرے بڑے بھائی کی عمر 29 سال ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اماں نے ان کی شادی کا نہیں سوچا تھا، نہ کبھی اس بارے میں گھر میں بات ہوتی۔ میں نے کئی بار اماں سے کہا مجھے بھی شوق ہے اپنے بھائیوں کی شادیوں پر اپنے ارمان پورے کروں، تو اماں ہر بار مجھے ٹال دیتی۔ ایک ہی جواب، جب ہونی ہوگی تو ہو جائے گی۔ بھلا بغیر کوششوں کے کچھ ہوتا ہے کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں نے ابا سے بات کرنے کا سوچا۔ ان کے کام سے آتے ہی اس سے کہا کہ بھائی کی شادی کر دیں، مجھے نئے کپڑے، جوتے، جیولری بنوانی ہے اور اپنی تمام سہیلیوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ ابا کچھ کہتے اماں بول پڑی، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ تم ویسے ہی کپڑے جوتے بنوا لو اور اپنی سہیلیوں کو بھی بلا لو۔ ابا بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے پھر سے اماں سے کہا نہیں، مجھے بھائی کی شادی دیکھنی ہے۔ ابا میری ضد دیکھ کر بولے ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں آپ کے بھائی کی شادی۔ میں خوشی سے ان کے گال چومتی باہر نکلی، بھائی کے کمرے میں گئی۔ وہ نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھے۔ انہیں مجھ سے بہت محبت تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کی شادی کی بات کی ہے۔ میری بات سن کر وہ اداس ہو گئے، میری وجہ پوچھنے پر بھی نہیں بولے۔ میں کچھ دیر بعد واپس کمرے میں چلی گئی۔ حیرت کی بات تھی، اگلے ہی دن اماں نے بھائی کے لیے لڑکی پسند کر لی اور مجھے ساتھ لے کر ان کے گھر گئی۔ لڑکی دیکھ کر میری سانس اٹک گئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، کوئی اتنا بھی خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوش مجھے اماں کی بات پر آیا، جسے سن کر آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ اماں، میں نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کے انہیں اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، مگر انہوں نے بنا دیکھے ہی ٹوک دیا۔ میں وہاں سے بے بس سی بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم گھر کے لیے نکلے۔ پورا راستہ میں خاموش رہی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا مجبوری ہے، مگر میں سمجھ نہ سکی ایسی کون سی مجبوری تھی جس کے لیے وہ ایسا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ مجھے پتا تھا اماں خود کو جھوٹا نہیں کہے گی، اور میں کیسے انہیں جھوٹا ثابت کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ ماں تھی، ماں کا رشتہ تو ہر رشتے سے افضل ہوتا ہے، جسے برا کہنا گناہ ہے۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دن بھی آ پہنچا جب بھائی کی بارات تھی۔ ہم رخصتی کے بعد جب بھائی کو لیے گھر پہنچے تو اماں نے ساری رسمیں نبھائیں خوش دلی سے میرے ساتھ۔ باقی تمام بھی حیران تھے کہ وہ کیسے اتنی خوشی سے یہ سب کر رہی ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا وہ خوشی تو نام کی تھی۔ اس کے بعد ہی تو ان کا کھیل شروع ہونا تھا۔ مجھے انہوں نے کہا جا کر بھابھی کو ان کے کمرے میں بیٹھا دو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور بھابھی کو لیے 2nd فلور میں موجود بھائی کے کمرے میں گئی۔ بھابھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، میں نے مسکرا کر کہا، اور وہاں سے واپس نیچے جانے لگی۔ جب اماں نے کہا آرام کرو، جا کر تھک گئی ہوگی، میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیند جلد ہی آ گئی، کیونکہ پچھلی رات بھی ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ صبح ہی جلدی اٹھی۔ رات ایک عجیب سا شور محسوس کرتے آنکھ کھل گئی۔ اٹھ کر بیٹھتے میں نے صاف محسوس کیا وہ شور اوپر سے آ رہا تھا۔ میں اٹھی، اللہ کا نام لیتی باہر نکلی۔ اوپر سیڑھیاں چڑھتی پہنچی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب بڑے بھائی کے کمرے میں سامنے بھائیوں اور اماں کو دیکھا تو اندر سے بھابھی کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر وہاں گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور یہ شور کیسا ہے؟ کس وجہ سے لڑ رہے ہیں یہ لوگ؟ میں نے پھولتے ہوئے سانس سے پوچھا تو سب سے چھوٹے بھائی نے کہا جا کر تم آرام کرو، ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے ان سے کہا
نہیں مجھے بتائیں۔ تبھی اندر سے جو الفاظ کان میں پڑے میں پتھر کی بن گئی۔ بھابھی روتے ہوئے باہر نکلی۔ بھائی سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، یہ کیا ہو گیا تھا؟ ابھی تو ایک دن ہی نہیں گزرا اور یہ سب ہو گیا۔ میرا دل پھٹنے لگا، جیسے اماں نے مجھے پکڑ لیا کہ کہیں گر ہی نہ جاؤں۔ ابا نے کہا کہ جا کر بھابھی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، صبح ہی واپس جا سکے گی۔ میں انہیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رونے لگی۔ میں واپس اوپر گئی تو بھائی وغیرہ سب وہی تھے۔ میں اندر کمرے میں گئی، جب نظر ایک شاپر پر پڑی تب مجھے یاد آیا کہ یہ وہی شاپر تھا جو اماں نے صبح پکڑا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا کہ اس میں کیا ہے، اور انہوں نے وہی شاپر بھائی کے کمرے میں لے جا کر بیڈ کے نیچے رکھا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس شاپر کی طرف اٹھے، مگر اس سے پہلے اسے اٹھاتی اماں نے جھٹکے سے مجھے اپنی جانب کھینچا۔ میں گرتے گرتے بچی۔ یہ کیا طریقہ ہے، وہ ابھی گر جاتی۔ ابا نے مجھے گرتے دیکھا۔ اماں سے کہا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہاں کمرے میں جا کر آرام کرو۔ اماں نے جھڑک کر کہا۔ میں نہ سمجھی سے وہاں سے واپس کمرے میں چلی گئی جہاں سابقہ بھابھی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں وہیں لیٹ گئی۔ نیند تو نہیں آئی، مگر سوچ سوچ کر دماغ ضرور پھٹنے لگا تھا۔ اگلے دن وہ چلی گئی، وقت گزرتا رہا۔ بھائی چڑچڑے سے ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں دوبارہ شادی کا کہا تو انہوں نے منع کر دیا۔ میری ضد کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانے۔ میں تھک ہار کر بیٹھ گئی اور ابا نے دوسرے بھائی کی شادی کا سوچا۔ اماں نے ان کی شادی بھی ایسے ہی کی۔ بارات والے دن میں تیار ہو کر اماں کے پاس جانے لگی جب میری نظر ان کے ہاتھ پر پڑی جہاں ایک شاپر تھا۔ ہاں یہ وہی شاپر تھا جو میں نے اس رات بڑے بھائی کے کمرے میں اور اس سے پہلے اماں کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ اس میں اماں، میں نے اس شاپر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہے، تم تیار ہو گئی؟ اماں نے جلدی سے کہا اور بات بدل دی۔ جی ہو چکی ہوں تیار۔ آپ اسے کیا کرنے والی ہیں، مطلب کہاں لے جا رہی ہیں؟ میں نے دوبارہ اسی شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتاؤں گی کیوں، تم میری ماں ہو، مجھ سے یوں سوال جواب نہ کیا کرو، جا کر اپنا کام کرو۔ کیا انہوں نے غصے سے کہا؟ میں حیرت سے انہیں دیکھتے لگی، اور پہلے کبھی انہوں نے مجھ سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ میرے باہر جانے لگی اور وہ دوسرے نمبر والے بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ دل کیا کہ ابھی جا کر دیکھوں کیا ہے اس میں، اور اماں نے کیوں اسے بھائی کے کمرے میں رکھا ہے، مگر جا نہیں سکی۔ سارا وقت میرا اسی شاپر کے بارے میں سوچتے ہی رہی۔ رخصتی کے بعد ہم گھر پہنچے تو اماں نے شاندار طریقے سے استقبال کیا، خوش دلی سے ملی۔ مجھے ان کے رویے سے ڈر لگ رہا تھا، جیسے وہ سب دکھاوا ہو۔ میں سر درد کا کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر اس شاپر کا ذہن میں آتے ہی باہر نکلی، بھائی کے کمرے میں گئی اور ادھر ادھر نظر گھماتی شاپر تلاش کرنے لگی۔ بھابھی مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ہلکا مسکرا دی۔ کچھ نہیں بھابھی، صبح جلدی میں انگوٹھی گر گئی تھی، یہاں بہت ڈھونڈی ملی نہیں، اسی لیے دوبارہ تلاش کر رہی ہوں، شاید مل جائے۔ میں نے بہانہ بنایا تو وہ ہنس دیں۔ اگر یہیں گری ہے تو ہوگی، تو تم فکر مت کرو، بہت تھکی سی ہو، جا کر سو جاؤ، صبح مل کر ڈھونڈ لیں گے۔ بھابھی نے میرا چہرہ دیکھتے فکر سے کہا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلایا اور باہر جانے لگی، جب اچانک ہاتھ لگنے سے، میز پر پڑے گلدان کے گرنے سے اس میں موجود پھول زمین پر گر گئے۔ میں نے افسوس سے انہیں دیکھا اور وہیں بیٹھ کر اٹھانے لگی۔ انہیں اٹھاتی رہی۔ جب نظر بیڈ کے نیچے پڑی تو ایک دم خوف سے جسم کانپ گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو بھابھی؟ بیڈ سے اتر کر میرے پاس آ گئی۔ میرا چہرہ سفید ہو رہا تھا، ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں کچھ نہیں، میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت بھائی آ گئے۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرہ کیوں سفید ہو رہا ہے؟ بھائی نے مجھے صوفے پر بٹھاتے فکر سے پوچھا تو میں نے انہیں تھک جانے کا کہتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں جا کر اندر سے لاک لگایا اور گہرے سانس لینے لگی۔ کافی دیر یوں ہی اس سب کے بارے میں سوچتی رہی تھی، جب ایک بار پھر وہی ہوا جو پہلے بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ میرے جانے کے تک طلاق ہو چکی تھی۔ میرا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر گیا۔ میں نے سامنے دیکھا سب پریشان تھے سوائے اماں کے، جو مطمئن سی کھڑی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ ضرور اماں نے کچھ کیا ہے۔ اندر دیکھا تو وہی شاپر میز پر پڑا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اماں کی طرف دیکھا۔ مجھے اس اماں نے خوف سے محسوس ہوا تھا۔ ابا نے پھر سے کہا، بھابھی کو کمرے میں لے جاؤ، کل واپس جائے گی۔ مگر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی، نہیں مجھے نہیں جانا،
مجھے ابھی گھر واپس جانا ہے، یہاں نہیں رکنا۔ وہ ڈرے سہمے لہجے میں بول رہی تھی جیسے اگر وہ رات وہیں ہمارے ساتھ رہتی تو کچھ ہو جائے گا۔ میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تو وہ اپنے گھر کال کرنے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد ان کے بابا انہیں لے گئے۔ ابا نے اس سے معافی مانگی، مگر کیا فائدہ اس معافی کا، ان کی بیٹی تو برباد ہو چکی تھی۔ کتنی مشکل سے ماں باپ بیٹی کی شادی کرتے ہیں، جہیز بارات کا کھانا وغیرہ کتنی محنت سے سب بندوبست ہوتا ہے، اور جن کی بیٹی پہلی ہی رات طلاق یافتہ ہو کر واپس گھر کی دہلیز پر پہنچ جائے، بھلا انہیں کیا پتا ہو معافی کسے کہتے ہیں۔ وہ تو اپنی اجڑی برباد ہوئی بیٹی کو دیکھتے ہیں اور رو پڑتے ہیں۔ وہ ماں کیسے تڑپتی ہوگی جس کی بیٹی طلاق لے کر گھر واپس جاتی ہوگی۔ میرا دل کیا زور زور سے رو دوں، مگر نہیں رو سکی۔ روتی بھی کیسے، لاڈلی بیٹی تھی، ذرا سا روتی تو سب اداس ہو جاتے، اسی لیے کمرے کی طرف بھاگی، کمرے کا دروازہ بند کرتی رو دی۔ کاش میں کچھ کر سکتی، کاش وہ سب نہ ہوتا۔ میرا دل بس یہی کہہ رہا تھا کہ بار بار دل و دماغ میں ان دونوں کا خیال آ رہا تھا، جن کی بیٹیاں ہمارے گھر سے طلاق لے کر نکلی تھی، واپس پلٹی تھی۔ اگلے دن مجھے سخت بخار تھا۔ ابا اماں میرے پاس، سرہانے اور بھائی وہیں بیڈ پر کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ سب کو اپنی بھول چکی تھی، اگر کچھ یاد تھا تو صرف یہ کہ ان کی لاڈلی بیمار ہے۔ بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیار سے سمجھانے لگے، بیٹا جو قسمت میں لکھا ہو ضرور ہوتا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، ہو گیا، اس میں پریشان کیوں ہو رہی ہو، چھوڑو تم، آگے سب بہتر ہوگا۔ انہوں نے میرے ہاتھ چومتے کہا۔ میں خاموشی سے رونے لگی، وہ تو جیسے تڑپ گئے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے سمجھایا ایک ہفتے تک میں ٹھیک ہو گئی، مجھے لگا سب سچ میں بہتر ہو جائے گا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ صرف میرا وہم اور بھائی کی تسلی تھی، حقیقت تو بس بھیانک تھی جو وقت گزرنے کے بعد سامنے آنی تھی۔ میرے دونوں بڑے بھائیوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ کبھی اب دوبارہ شادی نہیں کریں گے۔ بڑے بھیا دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے، بہت اداس تھی۔ ایک دن وہ ہم سے ملنے آئے تو میں ان سے ملتے وقت روئی کہ کبھی پہلے یوں انہیں اتنا دور جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہم سے مل کر اپنے کمرے میں گئے۔ میں نے سوچا کہ ان سے پوچھ کر ان کی پسند کا کھانا بنواتی ہوں۔ ملازمہ کو سبزی کاٹنے کا کہا اور ان سے پوچھنے اوپر گئی۔ دروازے کے قریب پہنچی تھی جب اندر سے آتی باتوں کی آواز پر قدم رکے، مگر جیسے جیسے وہ باتیں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھیں، میرے قدموں تلے سے جان نکل رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کبھی چل نہیں سکوں گی، ایک قدم بھی اٹھانا ناممکن تھا۔ لڑکھڑاتی ہوئے میں وہاں سے واپس آئی، مشکل سے کچن میں پہنچی۔ بی بی جی کیا ہوا آپ کو؟ ملازمہ نے گھبرا کر پوچھا۔ پانی کا گلاس منہ سے لگایا، پھر سب کو بلانے لگی۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اسے روک دیا کہ کسی کو مت پکارو، مگر تب تک سب آ چکے تھے۔ میں بھائی کے سینے سے لگی اور شدت سے رو دی۔ وہ پریشانی سے بار بار پوچھ رہے تھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو، مگر میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ انہیں بتا سکوں کہ کس وجہ سے یوں میں رو رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے ساتھ لگایا اور میرے کمرے میں لے گئے۔ وہاں جا کر بھی کئی بار رونے کی وجہ سے پوچھی تو میں ان کے دور جانے کا بہانہ بنایا، اور وہ مجھے مسکرا کر کہنے لگے، لوگ اپنے بھائیوں کو خود ملک سے باہر بھیجتے ہیں اور تم میرے دوسرے شہر جانے پر ہی رو رہی ہو، پاگل ہو کیا؟ اور میری بہن اتنی کمزور کب سے ہو گئی؟ میں ان کے سوال پر چپ رہی۔ کیا بتاتی انہیں کہ ان دونوں کی زندگی کا حال اور وہ سب جو عجیب تھا دیکھ کر میں کمزور ہو چکی ہوں۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہتے چلے گئے۔ رات میں اماں کے کمرے میں گئی، ابا کہیں دور گئے تھے، تب بھی گھر پر نہیں تھے، اور اس وقت تم یہاں آؤ اندر۔ اماں نے مجھے دیکھ کر پہلے ہی حیرت پھر خوشی سے کہا۔ میں ان سے 4 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ اماں جو آپ نے بھائی سے کہا کیا وہ سچ ہے؟ میں نے تڑپتے دل سے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ کیا کہا میں نے اب تمہارے ویر کو؟ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے نظر سامنے ٹی وی پر کی۔ میں نے سب سن لیا تھا۔ صبح میں نے سخت لہجے میں کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا سچ ہے۔ میرا دل دعا گو تھا کہ وہ انکار کر دیں، مگر نہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ وہ بالکل خاموش رہیں، ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھیں اماں پلیز جواب دیں، میں نے منت آمیز لہجے میں کہا تو انہوں نے ہاں کر دیا۔ میری رہی صحیح جان بھی نکل گئی۔ ہاں وہ سب سچ ہے، 100% سچ۔ اب جا یہاں سے، دماغ خراب مت کر۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ ماں تھی؟ نہیں، ماں ایسی نہیں ہوتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ایسا کر سکتی تھی؟ ماں اسی لیے وہ اماں نہیں تھی۔ جتنا کچھ انہوں نے کیا، انہیں ماں کہنے کو دل نہیں کرتا تھا۔
میں نے انہیں کچھ اور پوچھنا چاہا مگر انہوں نے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا جاؤ یہاں سے۔ میرے نہ جانے پر وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑتی مجھے وہاں سے نکال کر کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی۔ میں حیرانگی سے بند دروازے کو دیکھنے لگی، وہاں سے کمرے میں گئی، فرش پر بیٹھ گئی۔ صبح سے ساری باتیں ذہن پر سوار تھیں۔ وقت ایک بار پھر پلٹنے لگا اور تیسرے نمبر والے بھائی کی شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ ان کی شادی ہو رہی تھی اور میں عجیب سے خوف کی گرفت میں تھی۔ کیا ہونے والا تھا؟ کیا دوبارہ ہی سب ہوا جو پہلے ہوا؟ صبح سے میں نے اماں کو نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ ان کے آنے پر میں نے انہیں بتایا کہ بارات جانے کے لیے تیار ہے تو انہوں نے مسکرا کر سب کو رخصت کیا۔ سب کچھ اچھا ہوا، ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ اس بار دلہن بھائی کی پسند کی تھی، تو مجھے لگا ہی نہیں کہ وہ سب دوبارہ ہوگا۔ میں گھر واپسی پر سب مہمانوں سے باتیں کرتی رہی۔ کافی دیر گزر گئی، تھک کر بھائی کے کہنے پر کمرے میں گئی۔ 12 بجے پھر وہی شور اٹھا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا ہو۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ باہر نکل کر کچھ بولوں، دیکھوں۔ بار بار پہلے کے دنوں کا واقعہ آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ بھابھی تو بھیا سے محبت کرتی ہے، وہ کیوں کچھ ایسا ویسا کہے گی؟ اور بھیا بھی، وہ تو بہت ہی محبت کرتے ہیں، اس لیے یہ صرف میرا وہم ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور کمرے سے نکل کر، مگر کبھی کبھی تسلیاں کسی کام کی نہیں آتی۔ میرے قدم بے جان ہوئے جان نکل گئی ہو جیسے۔ ایک بار پھر وہی ہوا جو پہلی دفعہ ہو چکا تھا۔ میرا تیسرا بھائی بھی برباد ہو چکا تھا۔ بھابھی چلی گئی، میں وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میرے حواس کھو گئے، پھر نہ جانے کیا ہوا جب میری آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ میرے پاس بھیا اور ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق کسی چیز کی یا بات کی بے جا فکر کرنے پر بیمار کیا تھا۔ ابا نے مجھے کہا کہ تم فکر مت کرو، سب بہتر ہوگا۔ میں نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اماں جی سے پوچھنے کا سوچا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دوبارہ وہی شاپر چھوٹے بھیا کے بیڈ کے نیچے رکھا، کیا ہوتا ہے اس شاپر میں جس سے بھابھی پہلی رات ہی طلاق لے لیتی ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ مجھے گھورنے لگیں۔ تم ابھی بچی ہو، اسی لیے یہ سب نہیں سمجھو، آرام کرو، طبیعت خراب ہے تمہاری۔ ان کے لہجے اور آواز پر میری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ نہ جانے کیا تھا اس شاپر میں، کیوں اماں ہر بار وہ بیڈ کے نیچے رکھتی تھی؟ کیا طلاق سچ میں اس شاپر کی وجہ سے ہی ہو رہی تھی؟ اگر ہاں تو کیوں، کس لیے؟ ایسا کیا چھپا تھا اس شاپر میں؟ میں نے اس کے بعد اماں سے کچھ نہیں پوچھا۔ چھوٹے بھائی کی شادی رکھی گئی۔ میں نے اس بار اماں پر نظر رکھی، ان کے پیچھے پیچھے رہی، انہیں شاپر رکھتے بھی دیکھا۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے، میں نے بھابھی سے کہا کہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ مجھے دے دیں، تو وہ حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی کیوں، کس لیے؟ اور یہ دلہن کا جوڑا ہے، رسم والا، تو ابھی کنواری ہو، کیسے پہنو گی؟ ان کے اتنے سوال پوچھنے پر میں نے انہیں دیکھا، پھر دروازے کو دیکھا، دروازہ لاک کیا اور ان کے پاس جاتی ہوئی بولی، میرے 4 بھائی ہیں، اماں ہر بھائی کی شادی پر ایک شاپر بیڈ کے نیچے چھپاتی ہے جس میں نہ جانے کیا ہے، جسے دیکھ کر بھائی پہلی رات ہی ڈیورس دے دیتے ہیں۔ مجھے یہی پتہ لگوانا ہے کہ اس شاپر میں کیا ہے۔ میں نے انہیں مجھ سے سب کچھ بتا دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پلیز بھابھی میرا ساتھ دیں، میں نے منت کرتے ہوئے کہا تو وہ مان گئی۔ میں نے ان کا ڈریس پہنا، انہیں اپنا پہنایا اور اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ چلی گئی۔ اندر سے لاک لگا دیجیے گا۔ میں نے دروازے کے باہر انہیں دیکھا، کہا تو وہ چلی گئی۔ میں دلہن بنی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اماں کی کال آئی۔ ہاں، وہ اماں کا ہی نمبر تھا۔ میں نے ایک دفعہ اس نمبر سے اماں سے بات کی تھی۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی، میرے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی، اپنے بیڈ کے نیچے دیکھو، تمہارے لیے وہ راز جاننا بہت ضروری ہے، دیکھ لو، مذاق مت سمجھنا ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی۔ اب مجھے پتہ لگا کیسے انہیں پتہ چلتا تھا کہ شاپر بیڈ کے نیچے ہے۔ میں نے اٹھ کر شاپر نکالا، ڈر خوف سے لرزتے دل سے وہ شاپر کھولا۔ اندر نظر پڑتے ہی میری چیخ بلند ہوئی، شاپر ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ میرے چلانے پر سبھی وہاں پہنچے۔ مجھے دیکھ کر سبھی حیران تھے۔ بھائی کو دیکھ کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، شرم سے اور کچھ شاپر کے اندر دیکھنے سے۔ دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے وہ شاپر بھائی کے حوالے کیا۔ انہوں نے ناسمجھی سے اسے کھول کر دیکھا تو ان کی حالت بھی میرے جیسی ہی تھی۔ وہ شاپر اماں رکھتی ہیں،
میں نے ان کے سر پر بم پھوڑا۔ اماں ابھی تک مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلے بڑے بھائی کی شادی پر انہیں یہ شاپر رکھتے دیکھا، پھر پوچھنے پر یہ ٹال گئی۔ اس کے بعد دونوں چھوٹے بھائیوں کی بارات والے دن انہوں نے یہ شاپر یوں ہی رکھا۔ اس لیے اس بار میں نے دلہن کا روپ لیا کہ دیکھ سکوں کہ اس میں کیا ہے، مگر مجھ سے اس سے آگے بولا نہیں گیا۔ اس شاپر میں بھائی نے کسی لڑکی کے ساتھ نازنیاں تصاویر تھیں۔ اماں کیوں کر رہی تھی؟ آپ یہ سب ہم کتنے بڑے پاگل ہیں، ایک دفعہ بھی شاپر کھول کر نہیں دیکھا کہ ایسا کیا ہے جس پر ہم سے طلاق مانگی جا رہی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، تم نے اپنی ناکامی کا بدلہ اس طرح لیا۔ میرے بچوں سے ابا کی بات پر ہم سب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیسی ناکامی؟ ابا، میں نے تیزی سے پوچھا تو میری شادی تمہاری اماں سے خاندان والوں کی مرضی پر ہوئی تھی۔ میں نے اپنی پسند سے شادی باہر ہی کر لی، پھر اسی کے ساتھ رہنے لگا کیونکہ یہ شادی مجھے قبول نہیں تھی۔ تم چاروں اس وقت بہت چھوٹے تھے جب میری دوسری بیوی کی اچانک موت ہو گئی، تو جب مجھے واپس گھر جانا پڑا، اس عورت نے مجھے سے کہا کہ یہ ماں بن کر پالے گی، مگر افسوس ابا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں پالتی میں ماں بن کر انہیں جن کی ماں کی وجہ سے میری زندگی اتنی بے رنگ رہی، میری خوشیاں مجھ سے دور رہیں۔ میرا بس چلتا تو میں انہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ اماں کے کہنے پر ہم نے دکھ سے انہیں دن کے بعد بھائیوں دوسرے شہر شفٹ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ابا اور اماں اسی گھر میں تھے، اور ذرا سے بدلے کے لیے کیسے زندگی تباہ کی جاتی ہے یہ ہم بہن بھائیوں کو پتہ ہے۔ میرے تینوں بڑے بھائیوں نے شادی کر لی، جلد ہی میں بھی اپنے گھر رخصت ہو کر چلی جاؤں گی۔